پس پردہ تشریف فرما معلمات اور پیاری بچیوں، بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ گئیں، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بس میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، وہ طالبات جو اس سال فارغ ہو رہی ہیں اور تقریباً ان کی تمام کتب تکمیل کو پہنچ چکی ہیں اور ابھی آپ کو سند فضیلت بھی دی جائے گی اور امتحانات ہوں گے، آپ اپنے گھر جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ سوچئے کہ آپ حضرات کو آپ کے والدین نے مدرسے کے اندر کیوں بھیجا، مدرسے میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا ان کا؟ کیا کوئی دنیاوی غرض وابستہ تھی یا اس کے علاوہ محض رضائے الہی ان کا مقصد تھا؟ ظاہر بات ہے، چاہے بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں، جب گھر والے مدرسے کے اندر داخل کراتے ہیں تو ان کا اولی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی مدرسے میں رہے، اپنے آپ کو سنوارے اور ایسا سنوارے کہ والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، والدین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں مغفرت کا سبب اور باعث بن جائے۔ اس مقصد کے تحت آپ کے والدین مدرسوں کے اندر بھیجتے ہیں۔ اب آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ آپ نے اپنے والدین کے مقصد کو کامیاب کرنے کی کوشش کی ہے یا کوشش نہیں کی ہے۔ میری بچیوں، یاد رکھیے، اگر والدین نے جس مقصد کے لیے آپ کو مدرسے کے اندر بھیجا تھا اور آپ نے ان کے مقصد میں کامیابی نہیں دکھلائی ہے تو قیامت کے دن آپ کے والدین، آپ کے بھائی بہن، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تمہیں مدرسے کے اندر اس لیے بھیجا تھا تاکہ تم مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر کے اپنے آپ کو سنوارو اور اپنے آپ کے اور اپنے دل کے اندر اللہ کا وہ ڈر پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے والدین کی، تمہارے بھائی بہنوں کی مغفرت کر دے۔ میری بچیوں، اگر آپ نے والدین کے مقصد کو ناکام کیا ہے تو یاد رکھیے قیامت کے دن آپ کے والدین آپ کا دامن پکڑ لیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ ہم عالم بن گئے، اب ہمارا کام ختم ہو گیا۔ نہیں، اصل کام تو اب شروع ہوگا، اصل کام تو اب شروع ہوگا۔ جب آپ اپنے گھر پہ جائیں گی تو آپ سے گاؤں کے لوگ آپ سے مسائل پوچھیں گے اور تمام طریقے کے مسائل پوچھیں گے اور آپ کے کردار کو، آپ کی بول چال کو، آپ کے چال چلن کو، سب کچھ وہ دیکھیں گے۔ اگر یاد رکھیے، اگر آپ کا کردار غلط ہے، آپ کا بول چال غلط ہے، اگر آپ نے مدرسے میں رہ کر کے اور کچھ یہاں سے لے کر کے نہیں گئی ہیں اور جیسے گاؤں کی بچیاں تھیں اسی طریقے پر، اسی طرز پر آپ بھی رہی ہیں، تو یاد رکھیے آپ مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے میری بچیوں، یہ یاد رکھیے، آپ کو جب گاؤں کے اندر جائیں تو اپنے آپ کو بالکل الگ رکھیں۔ یہ لگے کہ آپ مدرسے میں رہ کر کے آئی ہیں، آپ کا کردار الگ ہے، آپ کا بول چال الگ ہے، آپ باشرہ ہیں، با پردہ ہیں، یہ آپ کے جسم کے ایک ایک اعضاء سے ظاہر ہونا چاہیے۔ آپ کے ایک ایک ادا سے یہ بات گاؤں والوں کے سمجھ میں آنی چاہیے کہ واقعی فلاں بچی فلاں مدرسے میں رہ کر کے آئی ہے، واقعی لگتا ہے کہ یہ حقیقت میں عالم بن کر کے آئی ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ اور یہ نصیحت اور یاد رکھیے، آپ اپنے گھروں میں جائیں گی تو آپ کے گھر جانے کے بعد آپ کو پورے خاندان کو سنوارنا ہے، نسلوں کو سنوارنا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بھی کوئی نیک بنتا ہے
تو اس کے پیچھے ماں کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ آج جس کتاب کی آپ نے تکمیل کی ہے، صحیح البخاری، امام بخاری کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری ان کی والدہ بہت نیک تھی، بہت متقی پرہیزگار تھی، اللہ والی تھی۔ جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ کی والدہ اللہ سے دعائیں کرتی ہیں، تہجد میں اللہ سے مانگتی ہیں، اے بار الہا میرے بچے کو علم حدیث کا سب سے بڑا عالم بنا دینا، یہ دعائیں کرتی ہیں۔ اور پھر جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوتی ہے، 6 سال کے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی دیکھیے، آپ کے یعنی امام بخاری کی بصارت کو اللہ لے لیتا ہے۔ اب وہ ماں جو اپنے بچے کے لیے اتنی بڑی خواہشیں اپنے دل کے اندر لیے ہوئے ہیں، ایسی ایسی ارمان لیے ہیں، اگر اچانک اس کی بصارت چلی جائے تو اس ماں کے دل پر کیا بیتے گی۔ جب ماں نے دیکھا ہمارے بچے کی بصارت چلی گئی ہے تو اس نے مایوس نہیں کیا اپنے آپ کو، برابر اللہ سے آہو بکا کرتی رہی، تہجد کے اندر، نمازوں کے اندر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے رہی، یا اللہ میں نے اپنے بچے کو تیرے لیے اور میں نے اپنے بچے کو پیدا کیا تھا تاکہ یہ جب بڑا ہو تو علم حدیث کا سب سے بڑا عالم بن جائے، یا اللہ تو نے یہ کیا کیا کہ میرے بچے کی بصارت ہی چھین لی۔ تہجد میں نماز پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہیں۔ پھر ایک دن ہوتا یہ ہے، اللہ کا کرشمہ دیکھیے کہ جس اللہ نے اس بچے کی بصارت کو لیا تھا، وہ ماں ایک دن تہجد کی نماز پڑھتی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد، تہجد کے بعد اور فجر سے پہلے تقریباً 15 منٹ کے لیے وہ ماں بستر استراحت پر جاتی ہے۔ اس ماں کی آنکھ لگتی ہے اور خواب میں دیکھتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے جس بچے کے لیے نگاہ کی بصارت کی دعا مانگی تھی، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اور اپنے بچے کو دیکھ لے جا کر کے اس کی بصارت واپس آ گئی ہے۔ چنانچہ وہ ماں نیند سے بیدار ہوتی ہے، فوراً بچے کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، بچے بتا میرے لال تو مجھے دیکھ پا رہا ہے کہ نہیں دیکھ پا رہا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں میں دیکھ رہا ہوں۔ ماں کہتی ہے، بیٹا بتا میں نے جو اوڑھنی اوڑھ رکھی ہے اس کا کلر کیسا ہے؟ وہ بچہ اس کا کلر بتاتا ہے۔ ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے اور اس کو چمکارتی ہے اور اللہ کے لیے سجدہ شکر بجا لاتی ہے۔ ایک ماں تھی، ماں نے جب ماں نیک ہوتی ہے تو بچہ امام بخاری بنتا ہے، جب ماں نیک ہوتی ہے تو بچہ بایزید بستامی بنتا ہے۔ آج یہ وہ کتاب ہے جس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اور یہ اللہ نے اس کتاب کو اتنی مقبولیت دی، پورے عالم اسلام کا یہ دعویٰ ہے، ہوا اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب سب سے معتبر ہے یہ صحیح البخاری کتاب ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے امام بخاری کو حافظ حدیث بنایا تھا اور اتنا بڑا علم حدیث کا عالم بنایا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی خاندان ہمارا سدھرتا ہے، جو بھی نسل سدھرے گی، اس میں سب سے بڑا دخل اگر ہوگا، اگر کسی کا سب سے زیادہ کردار ہوگا تو وہ ماں کا ہوگا۔ اس لیے یہاں سے جانے کے بعد میری بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرتے رکھنا، اور ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہو یا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ہر حال میں آپ کو کوشش یہ کرنا ہے، کوئی بھلے نہ دیکھ رہا ہو لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جس دن یہ آپ کے دل کے اندر بیٹھے گا تو یاد رکھیے اس دن آپ کے جو بچے پیدا ہوں گے، آپ سے جو نسلیں ابھرے گی، وہ انشاءاللہ امام بخاری بنیں گے، بایزید بستامی بنیں گے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی بنیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے اپنی نیتوں کو، اپنی تمناؤں کو درست کرو۔ آپ کے دل کے اندر تمام تمنائیں ایسی ہوں جو اللہ چاہی تمنائیں ہوں، نبی چاہی تمنائیں ہوں، دنیاوی خرافات والی نیت نہ ہو،
اور دنیا کے تمام طریقے کی خرافاتوں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جب اس طریقے سے رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کا علم چمکے گا، آپ کے علم سے، آپ کے علم کا فیضان بہت دور دور تک جائے گا، اور نہ جانے کتنی نسلیں آپ سے سنوریں گی۔ اور دوسری بات اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ نے جس مدرسے میں رہ کر کے آپ نے علم دین حاصل کیا ہے، ظاہر بات ہے اس ادارے کے ذمہ دار اور اس ادارے کے اساتذہ کا آپ کے اوپر حق ہے، کیونکہ جس مدرسے میں رہ کر کے آپ نے علم دین حاصل کیا ہے، اگر آپ نے اس مدرسے کو بھلا دیا، اس مدرسے کے ذمہ داروں کو بھلا دیا، اس مدرسے کے اساتذہ کو بھلا دیا، تو یاد رکھیے آپ نے مدرسے کا اور علم حاصل کرنے کا پورا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد اس مدرسے کو خاص طور سے یاد رکھیے، اس مدرسے کی مالی فراہمی کے لیے اللہ سے دعائیں اپنے خصوصی اوقات میں ضرور کرنا، اور اس مدرسے کے جو بانی ہیں ان کے لیے بھی، ان کی صحت کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کرنا، کیونکہ جب بانی مضبوط صحت مند ہوگا تو آپ کے لیے تمام تر سہولیات کا انتظام کرے گا۔ اس لیے مدرسے کا پہلا حق ہے، مدرسے کے ذمہ دار کا پہلا حق ہے، اور اس کے بعد اساتذہ کرام کا حق ہے۔ آپ اساتذہ کرام کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جن اساتذہ سے آپ نے جیسے بھی پڑھا ہے آپ ان کو اپنی نیک دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیں۔ اور میں آخر میں ان فارغہ ہونے والی بچیوں سے میں اپنی طرف سے اور اساتذہ کرام کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں اس بات کی کہ بسا اوقات ہم نے آپ کے ساتھ نازیبا کلمات بھی بولے ہوں گے اور نامناسب موقع پر آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کیا ہوگا، اس لیے جو کچھ بھی کیا ہے صرف تادیباً کیا ہے، صرف تادیباً کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی میری بچی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو خدا را دل کی گہرائیوں سے مجھ ناچیز کو معاف کر دیں، کیونکہ میں ایک انسان ہوں اور مجھ سے غلطی ہو جانا یقینی بات ہے۔ اس لیے مجھے آپ دل سے اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے مجھ سے جو بھی آپ کو تکلیف پہنچی ہو میں معافی چاہتا ہوں، آپ معاف کریے اور دل سے معاف کریے۔